پتنگ باز کا عشق۔ صدیوں سے انسان یہ سمجھتا آیا ہے کہ جو بڑی طاقت ہے وہ اوپر آسمانوں کی بلندیوں پر موجود ہے۔ انسان کوشش کرتا آیا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے۔ زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے انسان کے لیے اڑنا آسان نہیں، لہٰذا کبھی وہ ہلکی گیسوں والے غبارے اوپر بھیجتا ہے اور کبھی پتنگ۔ جس وقت پتنگ آسمان پہ اڑ رہی ہوتی ہے اس وقت خیالی طور پر پتنگ اڑانے والا بھی اڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر کبھی ایسی خبر آئی کہ پتنگ باز آسمانوں کی طرف دیکھتے دیکھتے سچی مچی اڑ گیا، یعنی جسم چھت پہ چھوڑ کر روح پتنگ کا پیچھا کرتے کرتے جسم سے مستقل جدا ہو گئی، تو it will be considered as peak of kite flying history۔ بابا اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک پتنگ باز کو دیکھا جس کی پتنگ نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہ مطمئن مگر پرجوش تھا کہ اس کا رابطہ پتنگ سے ہے۔ بابا اشفاق احمد نے پوچھا، ارے چھوٹے میاں، پتنگ تو نظر نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے وہ کٹ چکی ہو، تم کس بنیاد پر سیٹسفائیڈ ہو؟ تو لڑکے نے جواب دیا کہ ہاتھ کی انگلیوں کو تنک تنک محسوس ہو رہی ہے۔ جب تک یہ تنک تنک محسوس ہوتی رہے گی یہ یقین رہے گا کہ کائٹ از کنیکٹڈ وتھ فلائر۔ اگر پتنگ باز کے پاس منگیتر یا گرل فرینڈ کھڑی ہوتی تو وہ اس گانے کی فرمائش ضرور کرتی ہے، گڈی وانگوں اج مینوں سجنا، اڑائی جا اڑائی جا اڑائی جا۔ بابا اشفاق فوراً دھیان مجاز سے حقیقت کی طرف لے گئے کہ رب نظر تو نہیں آتا، مگر جب تک تنک تنک محسوس ہوتی رہے تب تک بندہ سمجھے کہ ہی از کنیکٹڈ وتھ گاڈ۔ صوفیہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ خدا کسی ایک ڈائریکشن میں نہیں، بلکہ وہ زمان و مکان اور سمتوں ڈائریکشنز سے بے نیاز ہے۔ آسمانوں کی بجائے انسان کے اندر سے بھی رب کی کھوج لگائی جا سکتی ہے۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ پتنگ بازی کے دوران روحانی فوائد کے علاوہ چند دوسرے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پڑوسیوں کی قربت۔ نمبر 2، رشتہ داروں کی آمد۔ نمبر 3، ملٹیپل اکنامک ایکٹیویٹیز۔